یعنی خزرج میں اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ، وہ تو خندق میں شہید ہو گئے تھے، یہ خزرج کے سردار۔ بعد میں حضرت عمر کی بھی بیعت انہوں نے کی، لیکن کسی نے ان کو قتل نہیں کروایا۔ یہ تو بعد میں دھونس زبردستی شروع ہو گئی تو ملوکیت کے اندر۔ حضرت علی نے بھی نہیں کیا تھا خوارج کو، جب وہ حضرت علی کے فوجیوں کو قتل کرنا شروع ہوئے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ جن لوگوں نے جتھا بنایا، چاہے خوارج ہو چاہے جمل ہو صفین، وہ جتھا بنانے کے اوپر ہوا، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا ہے۔ اب بخاری مسلم کے آگے الفاظ ہیں کہ جب یہ بیعت ہو گئی تو 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی۔ علی کے دل میں یہ دکھ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں مشورے میں شامل کیا، ہم اہل بیعت ہیں۔ ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ بھی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کی شہادت کے بعد، جس کو شیعہ شہادت کہتے ہیں، ہم اسے وفات کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو شہادت بھی سمجھتے ہیں کیونکہ مسلم میں حدیث ہے اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا ہو، اس سے اپنے بسترے پہ بھی موت ہے وہ شہید ہی ہے۔ ان معنوں میں شہادت کہتے ہیں، ویسے نیچرل ڈیتھ ہوئی ہوئی۔ سیدنا علی نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر کی طرف۔ اس حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کے لوگ جب تک فاطمہ زندہ رہی تو حضرت علی کے ساتھ پھر بھی کچھ تعلق تھا، بعد میں لوگوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھنا شروع کر دی۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر آئے۔ آپ نوٹ کریں کہ امت کے امام ہیں اس وقت حضرت ابوبکر، خلیفۃ المسلمین ہے، اور ایک عام شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے آگے گھر ملے۔ وہ عام بندہ نہیں تھا، حضرت ابوبکر کو پتا تھا یہ خلیفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اہل بیت ہیں اور میں خلیفت اور رسول ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے اوپر ہو گیا ہوں۔ وہ آگے، اور حضرت علی نے کہا کہ دیکھنا عمر کو ساتھ نہیں لینا۔ یہ حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں، پوری حدیث بخاری مسلم میں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی ناپسند کرتے تھے کہ عمر کو لایا جائے کیونکہ حضرت عمر جذباتی تھے، اس وجہ سے، یہ نہیں کہ ویسے کوئی دشمنی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ ہائے ہائے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ واللہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مجھے کوئی نیگیٹو امید نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں آپ بلا کے کسی کو قتل کر دیں تو ختم۔ آج والا صاحب تو نہیں تھا کہ ایک وزیر اعظم ماریں گے تو اسی پارٹی کا دوسرا وزیر اعظم بن جائے گا، وہاں تو خلیفہ کا مطلب خلیفہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ناطے حضرت ابوبکر نے پروٹوکول دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مولا علی کے پاس آئے ان کے گھر میں، آپ اندازہ کریں۔ اور حضرت ابوبکر کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو۔ اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لائے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، حالانکہ وہ بھی اہل بیت ہے لیکن انہوں نے اہل بیت سے مراد حسن و حسین کو لیا۔ تو حضرت ابوبکر کے دل میں تو پھر قدر تھی نا اہل بیت کی۔ جب پہنچے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی اس امر خلافت میں، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں، لیکن اہل بیت رسول کے ناطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ آپ ہمیں اس مشورے میں شامل کرتے ہیں؟ بس اتنی بات کی حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ مان لیا کہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، اگرچہ بد نیتی سے نہیں ہوا، وہ خزرج کی وجہ سے مس ہینڈل ہوا، سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ وہ جب رونا شروع کیا تو حضرت علی نے کہا بس۔ پھر حضرت بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے دی۔ واہ، حضرت علی کی بھی آگے دیکھیں للہیت۔ حضرت علی اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں، جاؤ باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو، نہیں، جو اوپن فتنہ تھا اس کو اوپنلی دبایا اور کہا کہ میں ظہر کے بعد اعلانیہ پبلکلی مسجد نبوی میں آپ کی بیعت کروں تاکہ کسی کو وہم باقی نہ رہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ظہر کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا اور حضرت علی کی بیعت میں ڈیلے کی وجہ بیان کی، اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے، اور پھر کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں۔ اور اس حدیث کی کنکلوژن ان الفاظ پہ ہوتی ہے کہ پھر سارے مسلمان حضرت علی سے خوش ہو گئے۔ لیکن ان 6 مہینوں میں کسی نے تلوار کی دھونس پہ حضرت علی سے بیعت نہیں لی، اس لیے کہ انہوں نے پارٹی جتھا نہیں بنایا۔ لیکن آپ ملوکیت کے دور میں آ جائیں، یزید کے ابا جی نے اپنی زندگی میں زبردستی بیعت لی اپنے بچے، حالانکہ خود زندہ ہے۔ ایک بار میں 2 خلیفوں کی بیعت ہو بھی نہیں سکتی کہ میں جب مروں گا تو یہ ہوگا، صلح حسن سائڈ پہ رہے گی، جس میں یہ طے تھا کہ امت کو شورا پہ چھوڑو۔ تو یہ فرق ہے۔ حضرت عثمان کو دیکھ لیں،
300 बंदों ने 40 दिन तक घर का घेराव किया है, किसी को कत्ल नहीं करवाया। उल्टा सही बुखारी में 695 नंबर हदीस है, सहाबा पूछ रहे हैं कि नमाज कैसे पढ़े हम इनके पीछे, मस्जिद में इन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा नमाज तो मुसलमानों में नेकी का काम है, नेकी के कामों में इनका साथ दो, बुराई से अलग रहो। इन्हीं बागियों के पीछे नमाज पढ़ो। इमाम बुखारी ने बाप बांधा है बागी और बिदती के पास पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म। हजरत उस्मान की खिलाफत स्टेक पे है, फिर भी हजरत उस्मान कह रहे हैं कि नहीं, उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त, मेरा इनकार किया ना तो इस्लाम से नहीं निकल गए, नमाजें इनके पीछे पढ़ो। और तो हमको कहानी कराई गई है कि ये कोई यहूदी साजिश थी, तो हजरत उस्मान कहते थे यहूदियों के पीछे नमाजें पढ़ो। ये आप जरा शहादत उस्मान के जाली नहीं असली इसबाब बुखारी मुस्लिम की रोशनी में इसमें पढ़ेंगे ना, इस पम्फलेट में, तो आपको पता चल जाएगा। तो बात कहां से कहां चली। मौला अली अबू बकर के साथ भी रहे, उमर के साथ भी रहे, उस्मान के साथ भी रहे, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। लिहाजा अगर ये सैयदना उमर कातिल फातिमा होते नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो ऐसा मामला ना होता। झूठ ना बोला जाए, मसाइब को चस्का लेके बयान करना बगैर सनद के, और इसमें बिल्कुल इल्म की परवाह न करना और जज्बात के साथ खेलना लोगों के, ये बिल्कुल इल्मी जुल्म है। बाकी मैंने हदीस क़िरतास जो है वो कागज़ कलम वाली हदीस, वो कहते हैं ना जी, वो नबी इस्लाम को आखिरी वक्त वसीयत नहीं लिखने दी, उसके ऊपर 3 घंटे का लेक्चर दिया है। मसला नंबर 55B, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा। मैंने साबित किया कि नबी इस्लाम का वसी कुरान है, और पॉलिटिकल सक्सेसर नबी इस्लाम की वसीयत से नहीं बल्कि सहाबा की इजमाए उम्मत से हज़रत अबू बकर है, वसी कोई भी। इसलिए हम वसी रसूल नहीं कहते हज़रत बकर को, खलीफा तो रसूल कहते हैं। वसी कोई नहीं, वसी कुरान है। ठीक हो गया। लिहाजा यहां पर मैं दूसरे अहले तशय्युअ भाइयों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो मौला अली के मानने वाले हैं वो बात समझ रहे हैं। मौला अली ने खवारिज जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, मौला अली ने उनके जनाजे खुद पढ़ाए और कहा ये मेरे भाई थे, भगोड़े हो गए, मैं इनको मुसलमान ही समझता हूँ। अपने हाथों से दफन किया, उनकी औरतों को लोंडियां नहीं बनाया, और जब जनाजा पढ़ाया जाता है उसमें दुआए मग़फ़िरत होती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। लिहाजा जो मौला अली के मानने वाले हैं वो किसी सहाबी को गाली नहीं दे। हाँ, जो बनु उमैया के मानने वाले हैं तो ये बिदअत उन्होंने ही शुरू की थी, तो वो उनके मानने वाले हैं, ठीक है, वो अपनी निस्बत उनके साथ कायम रखते। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली के मानने वाले हैं, हम बनु उमैया के मानने वाले नहीं है, और ना हम मुआविया बिन अबी सुफियान या अमर इब्न आस या मुगीरा इब्न शुबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन उनके ट्रैक पे चढ़ने वाले हैं। उनकी अल्लाह ताला का उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, उनकी इन गलत चीजों के ऊपर हम चलने वाले नहीं। हम हजरत अली के साथ हैं, हम किसी भी सहाबी को बुरा नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा तौबा करें, जो भी आपको राफ़िदी नजर आए, सहाबा पर लानत करते तो तुम हजरत मुआविया की पार्टी का आदमी है, तुम मौला अली की पार्टी का आदमी नहीं है, इसलिए तू ये काम कर। बोले आउज़ुबिल्लाह। आखिरी मिसाल सुन ले, ये वो ट्रुथ एक्सपोजिंग मिसाल है जिससे आपको पता चलेगा कि हजरत अली को मिंबरों पे गालियां क्यों ये निकालते थे। अगले दिन मेरे वालिद साहब भी मुझसे पूछ रहे थे कि जी ये गालियां क्यों निकालते थे, क्या मिलता था। सवाल तो बड़ा जबरदस्त है, इतने साल तक गालियां निकालते रहे, इनको मिलता क्या था हजरत अली को गालियां निकालते। ब्रेन वॉशिंग, लोगों के दिलों से वो खिलाफत राशिदा को बचाने की आखिरी कोशिश निकल जाए ताकि मलूकियत महफूज रहे, ये की वजह। और वो आपको इस हदीस में पता चलेगी। सुनन नबी दाऊद 4131, शेख अलबानी ने भी सही कहा, जुबैर लिज़ई साहब ने भी सही कहा। इसमें आपको ये बात पता चल जाएगी हजरत हसन के बारे में। सैयदुना मिक़दाम बिन मादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील कदर सहाबी हैं। इन्हीं से वो अबू दाऊद में हदीस है कि मुझे अल्लाह ताला ने कुरान और उसकी मिसल अता किया, यानी सुन्नत। मिक़दाम बिन मादी ये हजरत मुआविया को मिलने के लिए गए शाम में, और वहां पर बैठे हुए एक खबर आई तो हजरत मुआविया ने कहा, मिक़दाम तुझे पता है हसन फौत हो गए। तो हजरत मिक़दाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मुसलमान के मरने पर यही करना चाहिए ना, लेकिन हजरत हसन फौत नहीं हुए थे, कत्ल किए गए। अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 37,359, और अल-मुस्तदरक बिल-हाकिम में पूरा चैप्टर है हजरत हसन को ज़हर किया गया। और ज़हर क्यों दिया वो आपको पता चलेगा। शहीद किया गया बड़ी छोटी सी उम्र में, 49 ईस्वी में। तो हजरत हसन की वफात की खबर पहुंची तो मिक़दाम ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हजरत मुआविया ने कहा कि मिक़दाम तू हसन के मरने को उम्मत के लिए मुसीबत समझ रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब जब उन्होंने ये बात की
تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے، اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں۔ اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے نکلا، حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا۔ اللہ، یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو، یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے؟ اگر آپ واقعی شیعہ ہیں، آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی، جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، تو میں رافضی ہوں۔ رافضی صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ، وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں، وہ شیعہ علی ہے ہی، شیعہ معاویہ ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ چمچا کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے بجھا دیا۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا۔ یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے، غلط بات کو غلط کہتا ہے، میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا۔ معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا، اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا۔ سن معاویہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟ کہا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں اور متکبرانہ لباس اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا۔ ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں، تینوں حرام کام ہوتے ہیں تیرے گھر میں، اور جو میں نے کہا نا انڈر پروٹیسٹ۔ حضرت معاویہ نے کہا مقدام مجھے پہلے ہی پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا، تجھے سانو دیسا سنا دو جی امام حنیفہ کے مقابلے نبی دی حدیث آ جائے، ایسے دیکھو اتنے کافی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی پھر کہا کہ لاؤ مقدام کو کچھ مال دو، اتنا لا کے ڈھیروں مال دیا گیا۔ حضرت مقدام نے وہیں غریب لوگوں نے اس کے سامنے تقسیم کیا، ان کا مجھے مال کی حاجت نہیں، میں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ کر دیا۔ یہ تھا بات بھائی، حسن انگارہ کیوں تھا ان کے لیے؟ صلح حسن ایک ٹریٹی کے تحت، ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی شرطیں یہ تھیں، کیا معاویہ تم اپنے مرنے کے بعد امت کو شورا پر چھوڑو گے جس طرح کہ شیخین نے چھوڑا تھا ابو بکر عمر نے، اپنا خلیفہ کسی کو خود نامزد نہیں کرو گے، اپنی اولاد میں نہیں کرو گے، اور مال فے میں سے اور مال غنیمت میں سے جو حصہ اہل بیت کو ملتا ہے قرآن کی روح سے مال غنیمت کا وہ ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے تم جو ہے وہ میرے باپ کے اوپر ممبروں پر لعنت نہیں کرو گے، کیونکہ پہلے سے لعنت شروع ہوگی، شام کے گورنر تھے وہیں سے لعنت شروع کی تھی، یہ ختم کرو گے، لیکن کسی بات پر عمل نہیں ہوا۔ الٹیمیٹلی پھر انجام کیا ہوا؟ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 7109 نمبر حدیث، حضرت حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور یہ حدیث شروع ہی ہوتی ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ چنا۔ یہ بھی یاد رکھیے حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت علی نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا، سنی شیعہ کتابوں دونوں میں لکھا، انہوں نے کہا میں یہ وزن نہیں اٹھاؤں گا، میں امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ خود چننا، جس طرح حضور کی وفات کے بعد ہم نے ابو بکر کو چنا تھا، میں نے نہیں کسی کو بتانا۔ پھر لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت حسن کو چنا۔ حضرت حسن نے 40,000 کا لشکر لے کے آئے، صحیح بخاری 7109، سامنے سے حضرت معاویہ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ معاویہ یہ تو وہ لشکر ہے جس نے موت پہ بیعت کی ہے، یہ تو ہماری ٹکا بوٹی کر دے گا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا کریں؟ کہ صلح کرو حسن کے ساتھ، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، صلح آفر کرتے ہیں، اور سورۃ الانفال کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کافر بھی میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو جنگ ہو۔ حضرت حسن کو بھیجا صلح کے لیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح قبول کر لی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ کیوں؟ کہ میں ان کو فری ہینڈ دے دوں، جو یہ کہتے ہیں نا قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے، تو اب لے کر بتائیں جو ان کے ذوم میں ہے تو بتا دیں، یہ نہ کہ میرے پاس خلافت نہیں تھی تو میں خلافت حوالے کرتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہاں پر پھر تابعی 7109 کہ حضور نے حضرت حسن کو گود میں اٹھا کے کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا، اس کی وجہ سے، یعنی یہ قربانی دے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے قربانی نہیں دی ہے، حضرت حسن نے اس کی وجہ سے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ الحمدللہ حضرت حسن نے فری ہینڈ دیا کہ بھائی آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ کا دعویٰ تھا نا، وہ جس طرح آج کل ہے جن کہتا ہے مجھے حکومت دو، کہتا ہے مجھے حکومت دو، یہ لو جی حکومت پڑی آپ کر کے بتاؤ، لگ پتا جائے گا۔ لیکن پھر 20 سال تک، یہ 41 ہجری میں واقعہ ہوا اور حضور کی پریڈکشن پوری ہوئی کہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ جو میں نے بیان کیا ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد سے، وہ پورے ہوئے۔ اور ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں دن کنفرم نہیں لیکن ربیع الاول میں حضور کی وفات ہوئی تھی 11 ہجری میں، اور 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی اور 30 سال پورے ہوئے، اور امام ابن تیمیہ جیسے شخص